الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ نازل کیا اور خاص طور سے ہم لوگوں کو افضل امت وسط میں سے بنایا۔ یہ امت محمد امت وسط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وسط امت میں سے عادل، افضل، اعتدال والی امت میں سے بنایا۔ اس امت میں غلو نہیں ہے، اس میں وسطیت اور اعتدال ہے۔ اس دین اسلام کے اندر، شریعت محمد کے اندر نہ دین میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں افراط و تفریط نہیں ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ آپ معاملات کریں، درمیانہ راستہ اپنائیں، رب کی بندگی کریں، درمیانہ راستہ اپنائیں، زندگی گزاریں، درمیانہ راستہ اپنائیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں، مسائل میں، عبادات میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو اذیت دینے سے، تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے دین میں بیوی بچوں سے الگ ہو جانا نہیں ہے، شادی چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، یا عبادتوں کے ذریعے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے۔ ایسی عبادت نہیں کریں گے جس سے ہمارا جسم کمزور ہو جائے، ہماری آنکھ تھک جائے، ہمارا بدن تھک جائے، ہم کو تکلیف پہنچے۔ اسلام کے اندر یہ مطلوب نہیں ہے، یہ دوسروں کا دین ہوگا۔ شیعہ لوگ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کی وفات بھی ہو جائے تو رونے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن چیخنا چلانا نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ غیروں کی روش اختیار کرتے ہیں اسلام کے اندر، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پیدل حج پہ جاتے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، یہ اپنے آپ کو اذیت دینا ہے۔ اسلام کے اندر یہ مطلوب نہیں ہے۔ سہولتیں ہیں تو سہولت لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملات میں اختیار دیا تو آپ نے اپنی امت کے لیے سب سے آسان راستہ اختیار کیا۔ تو یہ جو امت ہے، امت محمد اعتدال والی امت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت۔ اس کے اندر غلو نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ سبحان اللہ، یہ امت لوگوں پر گواہ بنے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت محمد، دنیا میں جتنی امتیں گزری ہیں، قیامت میں جب اللہ رب العالمین انبیاء سے گواہی لیں گے، کیا تو نے میرا پیغام امت تک پہنچایا؟ تو انبیاء کہیں گے ہیں اللہ، تیرا پیغام میں نے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین انبیاء سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ کیسے ہم مان لیں تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو یہ امت محمد گواہی دے گی کہ ہاں اللہ، سارے انبیاء نے تیرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ اور ہمیں کیسے معلوم؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہے، تو ہم گواہی دیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے۔
کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، ایسی امت ہے، امت اعتدال. اس کے اندر جسم کو عبادتوں کے ذریعہ، روزہ کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، حج کے ذریعہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے. اعتدال ہے اس دین کے اندر. آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کی طرف چل کر آئے. مقصد تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو جاننا. آپ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، آپ کتنی عبادت کرتے تھے. یہ 3 لوگ کون تھے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، نامی گرامی صحابہ کرام. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلیفہ رابع وہ تھے. اور نمبر 2 عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، بڑے عابد و زاہد تھے. بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں. سب سے زیادہ روایات کن سے مروی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی زیادہ روایتیں کرنے والا ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے. اس لیے کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں. تو ان سے جو روایات ملتی ہیں تقریباً 700 احادیث مروی ہیں. بڑے عابد و زاہد تھے. تیسرے کون صحابی؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان بن مظعون یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی. جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ میت کو بوسہ دے سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا تو آپ کے سر کے پاس ایک پتھر نصب کیا گیا اور آپ نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہی دفن کروں گا. تو میت کے پاس پتھر نصب کر سکتے ہیں علامت کے طور پر، لیکن بورڈ نہیں لگائیں گے، تختی نہیں لگائیں گے، لوہا نہیں لگائیں گے، سنگ مرمر کا بورڈ جو بنایا جاتا وہ نہیں لگا. پتھر دے سکتے ہیں بغیر نام کا، بغیر تاریخ والا. تو یہ ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بڑے بڑے صحابہ کرام کہاں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کی طرف آئے. مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جانے. آپ کیسے عبادت کرتے تھے؟ کیا ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں؟ کیسی بندگی کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کو بتایا گیا تو جیسے لگا کہ ہم تو کچھ عمل کرتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عمل کرتے ہیں، رسول کے مقابلے میں ہمارا عمل تو کچھ ہے ہی نہیں. رسول تو وہ ہیں، بیان کرتے ہیں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. رسول وہ ہیں کہ آپ کا اگلا اور پچھلا سارا گناہ معاف ہے. اس کے باوجود اللہ کی اس قدر بندگی. ہمارا تو آپ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. اپنی عبادتوں کو ان لوگوں نے کم جانا، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. ان تینوں نے پلاننگ کی. ذرا اس پر غور کیجئے کیسی پلاننگ کی. ایک صحابی ارادہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انی اصلی اللیل ابدا، میں اب ہمیشہ بندگی کروں گا. غور کیجئے، ابد کہتے ہیں ہمیشہ، کبھی عبادت نہیں چھوڑوں گا. انی اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ میں بندگی کرتا رہوں گا. ایک صحابی عزم کرتے ہیں. دوسرے صحابی عزم کرتے ہیں انا اصوم ولا افطر، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا. اصوم الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، عمر بھر روزہ رکھوں گا. ولا افطر، میں ناغہ کبھی نہیں کروں گا، روزہ توڑوں گا نہیں، برابر لگاتار روزہ رکھوں گا. ایک تیسرے صحابی پلاننگ بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں. انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا. فلا اتزوج ابدا، دیکھیں سبھی لوگوں نے یہی ارادہ کہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. بندگی کروں گا، برابر کروں گا، عمر بھر کروں گا. روزہ رکھوں گا، ہمیشہ رکھوں گا.
عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا. یہ ارادہ دیکھیں، مقصد کیا ہے؟ زیادہ بندگی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندگی معلوم ہوئی تو اپنی بندگی معمولی معلوم ہوئی. پھر انہوں نے پلاننگ بنائی کہ چلو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتے ہیں بندگی کرنے کا، کہ صرف بندگی ہی کریں گے اور کچھ نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لائے، اور آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ نے ان سب لوگوں سے کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی، سنو واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، واللہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ تقوی اللہ سے اختیار کرتا ہوں. لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء. کتنی باتیں؟ اصوم میں روزہ رکھتا ہوں، افطر اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، قضا بھی کرتا ہوں، اصلی عبادت بھی کرتا ہوں، ارقد سوتا بھی ہوں، اتزوج النساء میں شادی بھی کرتا ہوں. 5 باتیں آپ نے بتائیں. آپ نے پھر کیا بتایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کرام کے بڑے بڑے پلاننگ پر اعتراض کیا کہ تم جس طرح سے بندگی کا ارادہ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، میری طرح بندگی کرو، میرے طرح روزہ رکھو، اور اگر تم نے میرے جیسی بندگی نہیں کی، میری طرح روزہ نہیں رکھا، سنو تم مجھ میں سے نہیں رہو گے، مجھ میں سے نہیں رہو گے. تو آج جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے عبادت نہ کرو، یہ تو سنت کے خلاف ہے، ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بندگی سے روک رہے، ان کو تو عبادت سے بیر اور دشمنی ہے، بھلا عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبادت کرنے میں حرج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ بندگی تو ٹھیک ٹھیک بندگی کر رہے تھے اور کرنے کا ارادہ کیا، صرف اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں، زیادہ بندگی کر رہے ہیں، زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں. نبی نے منع فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور عبادت بھی کرو، سو بھی، شادی بھی کرو. آپ نے یہ تعلیم دی. تو ہمیں اعتدال کے ساتھ رب کی بندگی کرنی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پہ سجدہ کرے وہ متقی نہیں کہلائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے سجدے پہ سجدہ ٹھوک رہا ہے متقی ہے، رات پہ رات جگ رہا ہے متقی ہے، روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے متقی، بہت بڑا متقی نہیں. عبادت میں بھی روزہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا جائے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں، نسائی کی حدیث ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ پوچھتے تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ اس بندے نے کہا 40 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں اس طرح سے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ بندہ کیسا نماز پڑھ رہا تھا؟ نماز میں کمی کر رہا تھا، نماز میں کوتاہی کر رہا تھا، اچھے ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا تھا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 40 سال سے بندگی نہیں کر رہے ہو. صحیح بخاری کے اندر آیا کہ وہ صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا. نماز پڑھ رہا تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع بھی کر رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا، لیکن ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا؟ تم 40 سال سے عبادت نہیں کر رہے ہو. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو ملت رسول پر تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی بندگی کرو لیکن اچھے سے بندگی کرو. تو یہ مطلوب ہے اللہ کو، آپ رب کی بندگی کریں اعتدال کے ساتھ، رب کی بندگی کریں سنجیدگی کے ساتھ. اپنے من سے زیادہ بندگی کرنا، زیادہ روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، مسجد کی چھت ڈھلائی ہوتی ہے، مائک سے اعلان ہوتا ہے روزہ رکھو، پورے گاؤں والے روزہ رکھتے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ کون سی سنت ہے کہ آپ پورے گاؤں والے سے روزہ رکھوا رہے ہیں؟ عبادت کرنے میں، روزہ رکھنے میں، دین پر چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا. یہی جو 3 صحابہ کرام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر کی طرف آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے. یہ بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا, آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم رات میں عبادت پہ عبادت کرتے ہو اور دن میں صرف روزہ رکھتے ہو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا, ہاں اللہ کے رسول یہ بات تو صحیح ہے, میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, رات میں عبادت پہ عبادت, دن میں روزے پہ روزہ, ایسا کرتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تفعل, مت کرو ایسا, ایسا مت کرو. قم ونم وصم وافطر, قم عبادت کرو, نم سو بھی, سم روزہ رکھو, افطر روزہ چھوڑو بھی. یہ دین, عبادت بھی کرو, سو بھی, روزہ بھی رکھو اور روزہ ناغا بھی کرو, چھوڑو بھی. اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. سنو, بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے دوست و احباب, تمہارے مہمان ملاقاتی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. سب کا حق ادا کرو. اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے, اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے, اور جو گھر مہمان ملنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے. رات میں سوئیں گے نہیں, بیوی کا حق ادا نہیں ہوگا, جسم بھی تھک جائے گا, بیمار ہو جائے گا, اور دن میں برابر روزہ رکھیں گے, مہمان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. آپ کے گھر جو لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے ملاقاتی, آپ اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ دونوں کام کرو, عبادت بھی کرو, سو بھی, روزہ بھی رکھو, ناغا بھی کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے تمہاری زندگی لمبی ہوگی, زندگی لمبی تم پاؤ گے, لیکن سنو, تم مہینے میں صرف 3 روزہ رکھنا, یہ تمہارے لیے کافی ہے, زیادہ مت رکھو. 3 روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے کافی ہے, کیونکہ 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے, اور اس طرح سے تم عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب پاؤ گے. کیسے؟ 1 روزہ 10 روزے کے برابر, 3 روزہ 30 روزے کے برابر, مہینے میں 3 روزہ 1 مہینے کا روزہ, سال میں 3 روزہ ہر مہینے رکھتے ہیں, پوری عمر کا روزے کا ثواب ملے گا. آپ نے یہ تعلیم دی, مہینے میں 3 روزہ رکھو. 3 روزہ رکھنا کسے کہتے ہیں؟ ایام بیز کہلاتا ہے. 3 روزہ ہمیشہ رکھنا چاہیے مومن کو, بڑی فضیلت اس روزے کی. وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص, اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, مجھے طاقت زیادہ ہے روزہ رکھنے کی, مجھے اجازت دیجیے, کچھ بڑھائیے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر مہینے میں 3 روزہ سے زیادہ رکھنے کی طاقت ہے, تم ہفتے میں اب 3 روزہ رکھو, ہفتے میں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو اس سے بھی زیادہ عادت ہے, طاقت زیادہ ہے, میں اس سے بھی زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تم صوم داؤدی رکھو. صوم داؤد. پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمرو, اے اللہ کے رسول یہ صوم داؤد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نصف الدہر, آدھی عمر روزہ رکھنا, یہ صوم داؤد ہے. آدھی عمر کا مطلب آدھی زندگی, آدھی زندگی کا مطلب 1 روزہ رکھو 1 چھوڑو, 1 روزہ رکھو 1 چھوڑو, 1 روزہ رکھو 1 چھوڑو. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا, عمر بھر ایسے روزہ رکھتے تھے, آدھی زندگی انہوں نے روزہ رکھی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آدھی زندگی آدھی عمر کے روزہ رکھنے کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کی بندگی اعتدال کے ساتھ اور رب کی بندگی بغیر غلو کے اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے اور گھر والوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے, لوگوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے رب کی بندگی کریں. بندگی کا مطلب اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا, نقصان پہنچانا نہیں ہے. نہ نماز پڑھنے کا مقصد ہے نقصان پہنچانا, نہیں روزہ رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھوک سے تڑپا کر اپنے جسم کو تکلیف دو, نہیں
حج اور عمرہ کرنے کا مقصد اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ، یہ رب کی بندگی ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے ملاقاتیوں کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، سب کی رعایت کریں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف کمانے کے پیچھے لگ جائیں، نماز پڑھیں ہی نہ، رب کی بندگی ہی نہ کریں، کبھی روزہ ہی نہ رکھیں، ایسا بھی نہیں صحیح ہے۔ رب کی بندگی بھی کرنی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، دنیا بھی دیکھنا۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں دونوں چیز مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں نیکی دے، آخرت میں نیکی دے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف عبادت ہی کے پیچھے پڑے رہیں، دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ دنیا بھی کمائیں اور دین کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی وقت لگائیں۔ تو اب عبادت کرتے ہوئے اپنا بھی خیال کرنا ہے، اپنا ایسا خیال کرنا ہے کہ جسم نہ کمزور ہو جائے، آنکھ نہ دھس جائے، ہمارا بدن نہ کمزور ہو جائے، اور پھر بندگی کے ساتھ ساتھ بندگی کرتے ہوئے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ہم تو بندگی کا حق ادا ہی نہیں کرتے، بندگی جو ہونی چاہیے وہ تو کرتے نہیں، ساتھ ساتھ جو ہمارے پیچھے ہمارے خاندان والے ہیں، اہل و عیال اور بچے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ کئی سال تک گھر نہیں جاتے، معذرت کے ساتھ 5 سال 10 سال 6 سال 7 سال، صرف پیسہ کے لالچ میں۔ اتنا بھی پیسے سے پیار نہیں ہونا چاہیے، دنیا بھی ہو دین بھی ہو، سب کے حق کو بھی آپ ادا کریں۔ 1 سال تو ایسے بہت ہوتا ہے، لیکن اگر 1 سال پر جانے کی اجازت اور مہلت نہ ملے تو اسی 1 سال کے وقت سے کوشش کرتے رہیں، 1.25 سال پہ 1.5 سال پہ 2 سال پہ کوشش کر کے آپ گھر ضرور جائیں۔ بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریں، ان کا بھی حق ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے کا حکم دیا ہے، سو، عبادت بھی کرو، سو بھی۔ یہ سونا کس کے لیے؟ یہ سونا جسم کے لیے، اور یہ سونا بیوی کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی، اور یہ سونا ہے بیوی کے لیے بھی، اس کا بھی حق ادا کرو، اس کا بھی حق ہے، حق زوجیت ادا کرو۔ تو جو لوگ یہاں پر رہ گئے پیسے کی وجہ سے کئی سال تک، یہ صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ وقت نکالیں، اگر 2 سال بہت زیادہ 2 سال ہے، اگر اس سے پہلے جتنا پہلے ہو سکتا ہے جائیں، کم از کم سال پر جانا ہی چاہیے۔ بیوی کا بھی حق ادا کریں، اپنے جسم کا بھی حق ادا کریں۔ کام بھی اگر کریں تو کام ایسا نہ کریں اوور ٹائم کے چکر میں اپنے آپ کو بیمار کر دیں۔ دولت ہی کمانا زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے، رب کی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ مقصد اپنا صرف دولت کمانا نہ ہو۔ اگر اوور ٹائم مل جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے 20 گھنٹہ آپ کام کریں، 22 گھنٹہ کام کریں، 23 گھنٹہ کام کریں، پھر آپ سوئیں گے کب؟ آپ اپنے جسم کا حق ادا کریں کب کریں گے؟ آپ اپنے جسم کا بھی حق ادا کریں، اور ساتھ ساتھ پھر رب کی بندگی کیسے کریں گے؟ آپ اگر اوور ٹائم کام اور صرف دنیا کے پیچھے جائیں گے، پھر عبادت کے لیے کیسے وقت نکالیں گے؟ صرف دنیا کے پیچھے اپنی تمنا لگا دیتے ہیں تو عبادت کے اندر آپ کو لذت نہیں ملے گی، مسجد جانے کا من نہیں کرے گا، آپ کو لگے گا پیسہ تو فلاں جگہ ہے، پیسہ تو اوور ٹائم میں، پیسہ تو ڈیوٹی کرنے میں، پیسہ تو کام کرنے میں، مسجد جانے میں کہاں کچھ ملتا ہے؟ تو پھر آپ کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا بھی حق ادا کریں گے اور لوگوں کا بھی حق ادا کریں گے، دنیا بھی دیکھیں گے اور آخرت بھی دیکھیں گے، تو بیلنس برابر رہے گا۔ ہم یہی امت ہے، امت وسط ہے، امت اعتدال ہے، اعتدال کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، ایمانی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے، اے اللہ ہماری ساری کمیوں کو دور فرما دے، ہماری بندگی کو قبول فرما لے۔ جو کچھ کرتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں، اے اللہ اس بندگی میں اخلاص دے، اور تو ہماری نجات کے لیے ہماری بندگی کو کافی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے کام میں مشکلات درپیش ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، جن کے گھر پہ مسائل ہیں
ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر پردیس میں ہیں، اے اللہ غیبانہ طور پر ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی، ان کے ماں بہنوں کی، ان کے والدین کی، ان کے سارے کنبہ قبیلے کی حفاظت فرما۔ جو لوگ پردیس میں زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ تو اپنے حفظ و امان میں ان سب لوگوں کو رکھ۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما، حفاظت سے یہاں پر رکھ اور حفاظت سے اپنے ملک تک ہمیں پہنچائے۔ اے اللہ ہماری روزی کو حلال بنا دے، ہم جو کچھ کمائیں حلال کمائیں۔ اے اللہ ہماری عبادت کے اندر اعتدال دے۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی بندگی کے لیے ہمیں چن لے۔ اے اللہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے بنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بنا، آپ کے رفیقوں میں سے بنا، آپ کے پڑوس میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔